دادا صاحب رحمہ اللہ جس چیز کو بانٹنے والے تھے، جس لیے آپ کو گنج بخش کہا گیا ہے، میں واللہ کہہ رہا ہوں اس میں دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، ان میں مادی چیزیں نہیں ہیں، ان میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت ہے، ان میں علم دین ہے، ان میں شریعت ہے، اس میں میرے آقا علیہ السلام کی اتباع ہے، آقا علیہ السلام کی پیروی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ جس کے اندر صلاحیت تھی، میرے آقا صلاحیت کا خرچ جو ہے وہ کہیں اور ہو رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے اس کا صحیح مصرف بتا دیا، اور جس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، میرے آقا علیہ السلام نے اس کے اندر صلاحیت پیدا فرمائی۔ یہ صلاحیت رب کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے والی، اگر ہم یہ کھو بیٹھیں گے تو پھر آپس میں لڑیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ یا مبارکہ جو ہے یہ اس کا مخاطب ہر بندہ مومن ہے، کیونکہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں بڑا تو ضرور ہوتا ہے، اس لیے دعوت کا کام جو ہے وہ فقط علماء کا ہی نہیں ہے، والدین ہیں وہ اپنے گھر میں بڑے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو دعوت دیں، برادری کا بڑا ہے تو ان پر لازم ہے کہ اپنی برادری کو دعوت دے۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی کوئی شخص ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے تئیں دعوت کا کام کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب 4 بندے جو ہیں وہ دعوت کا کام کریں اور باقی سارے کے سارے بیٹھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں ارشاد فرمایا، دعوت کے آداب آپ کے سامنے تفصیلاً اتنے دنوں تک بیان کیے گئے، وہ آداب جو ہیں وہ ہر بندے پر سیکھنے لازم ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی گفتگو میں، اپنی دعوت میں ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی دعوت کو جاری رکھے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت دی تھی، وہ آقا علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ ہے ہی ایسی دعوت کہ جو دلوں تک اثر کرنے والی تھی۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں یہ نقل کی ہے۔ پرانی جو آسمانی کتاب ہیں، یعنی کتب سماویہ ہیں، ان میں یہ بات تھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی تھی کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو آپ دلوں کے غلاف جو ہیں نا وہ اتار پھینکیں گے۔ دلوں پر جو غلاف پڑے ہوں گے گندگی کے، کفر کے، نجاست کے اور چیزوں کے، حبیب کریم علیہ السلام کا کام یہ ہوگا، آپ دلوں کی بینائی عطا فرمانے والے ہوں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرما کے بھیجے گا، وہ ہدایت ایسی ہوگی جو دلوں کو بینا کر دے گی۔ سمجھا ہے نا جی؟ ہاں، جو دل نابینا ہو چکے ہوں گے ان کو حبیب کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی دعوت جو ہے وہ انہیں بینا کر دے گی، انہیں دیکھنے والا کر دے گی۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ یعنی جو شے آنکھ سے نظر آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ حقیقتاً وہی ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ دور سراب نظر آتا ہے نا، ریترے علاقے میں چلے جائیں دور آپ کو لگے گا پانی ہے، آپ سڑک پہ چلے جائیں دور لگے گا پانی کھڑا ہے نا، لیکن ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے۔ آنکھ کہہ رہی ہے کہ پانی ہے، دل کہہ رہا ہے کہ پانی نہیں ہے۔ یہ وہ والا دھوکہ جو کئی بار میں پہلے بھی کھا چکا ہوں، سمجھ آیا نا؟ آنکھ بتا رہی ہے کہ یہاں پانی ہے لیکن دل نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آنکھ کا مشاہدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، آنکھ خطا کر سکتی ہے۔ دل جو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بینا عطا فرما دے، دیکھنے والا ہو، تو وہ اس کی بات ہی پھر اور ہوتی ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، ظاہر بین بندہ جو ہے نا وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، حقیقت بین بندہ جو ہے وہ اس شے کے تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، مولا مجھے حق کو ایسے دکھا جیسے حق ہے،
حق ایسے دکھا جیسے حق ہے، اور باطل بھی ایسے دکھا دے جیسے باطل ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ عموماً اکثر لوگوں پر حق مشتبہ ہو جاتا ہے، حق مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ حق کو باطل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور باطل کو حق سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ حق کو باطل سمجھ کے ترک کر دیا اور باطل کو حق سمجھ کے قبول کر لیا۔ تو یہ جو سب دنیا جہان کی سب سے بڑی ٹھوکر ہے نا، وہ یہی ہے، کیونکہ اس کی سزا جو ہے، دیکھیں کوئی بندہ مثال کے طور پر ایک سبزی کو دیکھ کر کے دوسری سبزی سمجھ بیٹھے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جو چاہتا ہوگا وہ نہیں ہو پائے گا۔ مثال کے طور پر وہ آلو لینے گیا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، وہ عربی لے آیا، عربی پکا کے کھا لی، زیادہ سے زیادہ ذائقہ ہی بدلے گا نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا، ہے یا نہیں؟ اسی طرح کر کے اس کا نقصان تھوڑا ہے۔ دنیاوی چیزوں میں دھوکہ کھا لینا، اس کا نقصان تھوڑا ہے۔ بندہ گیا تھا نمک لینے کے لیے، وہاں سے چینی اٹھا کے لے آیا، نہیں سمجھ آیا؟ دکان والے کو جا کے یہ نہیں کہا مجھے نمک دے دیں، ایسے ہی اشارہ کر دے، یار ایسے 2 کلو مجھے وزن کر کے دے دو، اس نے دے دیا۔ اب ظاہری بات ہے، لینے گیا تھا وہ چینی، نمک لینے گیا تھا چینی لے کے آ گیا، چینی لینے گیا تھا نمک لے کے آ گیا، زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا؟ تعداد بڑھ جائے گی نا اس شے کی۔ اب نمک جو ہے وہ تھوڑی تعداد میں مقدار میں ڈالا جاتا ہے تو وہ زیادہ ڈال بیٹھے گا، نقصان کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ایک وقت کی ہنڈیا میں زیادہ نمک پڑ جائے گا، نہیں سمجھ آیا؟ اگر وہ نمک کی جگہ چینی لے آیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ آلو کا سالن بنا رہا ہے تو اس میں چینی ڈال بیٹھے گا، زیادہ سے زیادہ ایک ٹیسٹ کا اور ذائقے کا نقصان ہوگا۔ اگر دل خطا کر بیٹھے نا جی، حق کو حق نہ سمجھے، باطل کو باطل نہ سمجھے، تو اس کا نقصان جو ہے، اس کی ٹھوکر بندے کو جہنم جا گراتی ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ دل کی لگی ٹھوکر جو ہے نا، آنکھ کی خطا جو ہے، اس زیادہ سے زیادہ دنیاوی نقصان میں مبتلا کرے گی، اور دل کا جو نقصان ہے، دل کا ٹھوکر کھانا جو ہے، یہ بندے کو پھر ہو سکتا ہے کہ دائمی عذاب میں بندے کو دھکیل دے اور بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہو۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب بندہ دل کی ٹھوکر کھا بیٹھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی مہر ہی دل پہ لگاتا ہے، پھر وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کانوں پہ بعد میں لگتی ہے، آنکھوں پہ بعد میں لگتی ہے مہر، سب سے پہلی مہر جو ہے وہ دل پہ لگتی ہے۔ جس بندے کا دل نابینا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے کہ یہ بندہ بھی ہدایت کی طرف آئے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے بندہ مومن پر کہ وہ ایک تو حق کو حق دیکھنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو حق دکھا دے، یہ بھی دعا کیا کرے، جیسے باطل ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی باطل دکھا دے، تاکہ حق کی پہچان ہوگی تو حق کی مخالفت نہیں کرے گا، باطل کی پہچان ہوگی تو باطل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو کچھ ابتدائی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد شریف سے باہر نکلتے ہیں اور باہر لوگ موجود ہیں، ان کو بآواز بلند کہتے ہیں، وہ لوگوں تم یہاں کھڑے ہوئے ہو، مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا تھا تازہ تازہ، تو لوگ باہر دکانوں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں باہر تو مسجد شریف میں آقا علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ لوگ جو ہے نا وہ جیسے کیسے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے سارے مسجد شریف کی طرف دوڑے، وہاں گئے، واپس آئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض گزار ہوا کہ حضرت آپ نے تو فرمایا تھا مسجد شریف میں وہاں آقا علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں ہم گئے وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہاں دیکھا کیا ہے تم لوگوں نے؟ انہوں نے کہا جی وہاں دیکھا تھا کچھ حلقے لگے ہوئے تھے، وہ علم ایک دوسرے کو پڑھا رہے تھے، بس یہی تھا۔ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کی وراثت ہے یہی، حضور کی میراث یہی ہے، وہی تو میں نے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ میں کہ میرے ذہن میں حضور کی حقیقی میراث جو تھی علم وہ تھا، تمہارے ذہن میں میراث
مال تھا، اس لیے تمہیں وہاں مال نہیں دکھا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے ایک بات، ویسے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کیا تھی، میراث کس کو سمجھتے تھے؟ حقیقتاً وہ آقا علیہ السلام کے علم کو سمجھتے تھے، اور جو دکانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر بازاروں میں کام کر رہے تھے، انہوں نے میراث کس کو سمجھا؟ مال کو سمجھا۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ انہوں نے مال کو میراث سمجھا۔ اب اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی حقیقی میراث جو ہے نا، اس کو میراث سمجھنا اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے میراث تقسیم ہو رہی، لوگ بھاگ کے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، ان میں کوئی بندہ ٹھہرتا نہیں ہے وہاں پہ۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو میراث ہے حقیقتاً وہ علم شریف ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم شریف ہے، وہ علم ہے، وہ علم پڑھنا بھی ہے، علم پڑھانا بھی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی حقیقتاً میراث جو ہے وہ شعور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شعور ہے، قرآن کا، حدیث کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت، یہ عطا فرمانا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتاً کیا ہے؟ میراث ہے۔ اور آقا علیہ السلام بانٹنے ہی یہی آئے ہیں۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ یہ قرآن کریم جو ہے، آقا علیہ السلام کے فرامین شریفہ جو ہیں، جو قرآن کریم کی توضیح بھی ہیں، تشریح بھی ہیں، تفسیر بھی ہیں، آقا علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندے جو ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت پا لیں۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ تو بندے جو ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں پائیں گے، تب تک وہ بندے کہلا ہی نہیں سکتے۔ یہ کہلا سکتے ہیں بندے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں بیٹا جو ہے اگر والد کا نافرمان ہو جائے تو والد انکار کر دیتا ہے، یعنی لفظاً انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا ہے ہی نہیں، میرا تو تب ہوتا جب میرا فرما بردار ہوتا، جب میری سنتے ہی نہیں، میری مانتے ہی نہیں سمجھ آیا؟ میں آپ کو یہاں ایک بات سناتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ ایک بڑے ہمارے تعلق والے تھے، ان کے بیٹے نے اپنی مرضی سے کہیں شادی کر لی، تو لوگ آئیں اور ان کو مبارکباد دیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے شادی کر لی ہے۔ وہ پتہ کیا کہیں جی نہیں، یہ نہ کہیں کہ میرے بیٹے نے شادی کی ہے، آپ یہ کہیں کہ فلاں میاں نے شادی کر لی ہے۔ وہ میاں کہلاتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کہیں کہ فلاں میاں نے شادی کر لی ہے، میرا بیٹا نہ کہ میرا بیٹا تب ہوتا، میں تب مانتا اس کو اپنا بیٹا جب میری مانتا، وہ میری مانتا ہی نہیں ہے، میں اس کو بیٹا کیسے مانتا؟ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ بتائیں نا، جس بیٹے نے اتنا عرصہ تک فرما برداری کی ہے، ایک معاملے میں آ کے نافرمانی کی ہے، تو باپ جو ہے نا وہ اس بات کا جو نا وہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو جہاں بندہ جو ہے وہ اپنے آقا کو ہی نہ پہچانے، اپنے مالک کو ہی نہ پہچانے، بندہ ہو کے اپنے رب کو ہی نہ پہچانے، تو بتائیں وہ بندہ کب کہلائے گا؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہوئی ہے وہ آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی ہی اس لیے ہے تاکہ آقا علیہ السلام بندوں کو پکڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، اور حقیقتاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی یہی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے وہ ہیں۔ تو یہ حقیقتاً آقا علیہ السلام کی دعوت ہے، اور یہی دعوت ہی لوگوں تک پہنچانی ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ بڑی پرانی بات ہے، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دن وہ ایسی ہی دعوت کے متعلق بات چل پڑی کہ دعوت جو ہے وہ جو آقا علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں وہ دعوت ہے کیا، اس کی روح کیا ہے دعوت کی، یعنی دعوت جو ہے اس کی غرض کیا ہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے جو جملہ بولا نا آپ حیران ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے دین کے لیے خرچ کرنا، لوگوں کی صلاحیتیں جو دائیں بائیں ضائع ہو رہی ہیں ان کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے دین کے لیے خرچ کروانا، یہ دعوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے۔ یہ ابھی آپ کو ممکن ہے کہ سمجھ نہ آئی ہو میری بات، نہیں سمجھ آیا؟ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا، دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ نے دی ہے صلاحیت، یہ خرچ کہاں ہو رہی ہے؟
دنیاوی کاموں، اور نہ صرف یہ دنیاوی کاموں پر، اللہ کی نافرمانی والے کاموں پر خرچ ہو رہی ہے۔ ہم جو ہے نا وہ چلو دنیا کے بھی معاملات دیکھیں، اپنا بندہ کاروبار دیکھتا ہے، باقی معاملات دیکھتا ہے، حلال اور حرام کے جو معاملات ہیں ان کے، حرام سے بچتا ہے، حلال کی طرف لگا رہتا ہے، یہ بھی چلو ایک طرح سے باقی گناہوں سے تو بچ رہا ہے۔ لیکن جب سے یہ آیا نا دجال کا یہ جو دماد ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، جیب میں ہے، اس نے پکڑ کے بندوں کو خراب کر دیا ہے۔ وہ جو صلاحیت اللہ نے دی تھی دیکھنے والی، وہ کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ہندو کتنے ہیں؟ اللہ نے صلاحیت دی تھی جسم کے اندر جھکنے کی، تو یہ صلاحیت محض اللہ کے لیے جھکنے کے لیے ملی تھی، لیکن وہ کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ بتوں کے سامنے جھکنے۔ کان اللہ نے دیے تھے، اس میں صلاحیت رکھی تھی سننے کے لیے، تو وہ سننا کیا تھا؟ ہم نے خدا رسول کی باتیں سننی تھی، دین کی باتیں سننی تھی۔ اب یہ کان جو ہے یہ سنتے نہیں ہیں اللہ رسول کی، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے حبیب علیہ السلام کی نہیں سنتے۔ قرآن سننے پر یہ کان آمادہ نہیں ہوتے، اور یہ کس چیز کو سننے پر آمادہ ہوتے ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یا نہیں؟ تو یہ جو ہے نا حقیقت کے اندر دعوت جو ہے حبیب کریم علیہ السلام کی، اس کا خلاصہ اگر آپ بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کی صلاحیتیں ہیں۔ دیکھیں نا مدینہ منورہ میں جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، اوس اور خزرج جو ہیں دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے، دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے۔ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ایک جو تھا وہ اوس کے ساتھ تھا، ایک خزرج کے ساتھ تھا۔ یعنی اوس جو ہے اپنے ہی بھائی کے بیٹے کو، چچے کے بیٹے کو یہودی کے ساتھ مل کے مار رہے ہیں، اور خزرج جو ہیں وہ یہودی کے ساتھ مل کے اوس کو مار رہے ہیں۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لائے مدینہ منورہ میں، آقا علیہ السلام نے اوس اور خزرج کی جو صلاحیتیں یہودیوں کے ساتھ مل کر کے اپنے بھائیوں کے خلاف خرچ ہو رہی تھیں، میرے آقا علیہ السلام نے دونوں کی صلاحیتوں کا رخ موڑا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لڑنے پر۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ دونوں کی صلاحیتوں کا رخ موڑ دیا آقا علیہ السلام نے، فرمایا کہ تمہارا، اب دیکھیں لڑے تو پہلے بھی رہے تھے لیکن آپس میں لڑ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کی ایسی تربیت فرمائی۔ اب جو ان کے حلیف تھے، بنو قریظہ تھے، بنو قینقاع تھے، یہ لوگ جو تھے یہ ان کے حریف تھے، ان کے حلیف تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان دو حریفوں کو آپس میں اکٹھا کر کے ان کی صلاحیتوں کو، وہ جو یہودی رب کے دشمن تھے ان کے خلاف لڑنے پہ لگا دیا۔ لڑ تو پہلے ہی رہے تھے، نہیں سمجھ آیا؟ وہ لڑے تو پہلے ہی رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ان کی صلاحیتیں یوں تبدیل کی، فرمایا کہ تم نے آپس میں نہیں لڑنا، تم نے رب تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے۔ تم نے کس کے ساتھ لڑنا ہے؟ رب کے دشمن کے ساتھ۔ سچی بات ہے، یہ صلاحیت رب کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے والی اگر ہم یہ کھو بیٹھیں گے تو پھر آپس میں لڑیں گے۔ پھر کہاں لڑیں گے؟ آپس میں لڑیں گے۔ آج جو ہے مسلمان ملک ہے، دوسرا مسلمان ملک ہے، آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان گھر ہے، دوسرا مسلمان گھر ہے، آپس میں لڑے ہوئے ہیں، محلے والوں کی لڑائی ہیں۔ پھر دو بھائیاں اکٹھے پیدا ہوئے ہیں گھر میں، دونوں آپس میں لڑے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ صلاحیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ ہو تو دو حریف آپس میں مل کے اپنے حلیفوں کے ساتھ بھی لڑ پڑیں۔ اگر صلاحیت اللہ کے لیے خرچ نہ ہو تو پھر دو بھائی جو ہیں آپس میں وہ بھی لڑائی پہ آمادہ ہو جاتے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ حضرت قربان جائیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا صلاحیتوں کا رخ کیسے موڑتے ہیں ہمارے بزرگ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہت بڑا شاعر ہے، وہ گنگنا رہا تھا، کوئی پڑھ رہا ہوا کوئی شعر اپنا سر آواز کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ نے فرمایا یہ آواز جو ہے نا کتنی اچھی آواز تھی اگر یہ اللہ کا قرآن پڑھتی، یہ آواز بڑی خوبصورت تھی اگر یہ اللہ کا قرآن پڑھتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ آواز بات جو ہے نا کسی نے پہنچا دی اس شاعر تک۔ جب اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے پھر کیا کیا؟ کچھ اور نہیں کیا، دروازے کو تالا لگا دیا، بند کر دیا، لوگوں سے ملاقات ختم۔ 7 مہینے پورے بند رہا وہ بندہ، 7 مہینے کے بعد قرآن کا پورا حافظ بن کے پھر باہر آیا۔ صلاحیتیں کیسے پھیری ہیں؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ
اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، سنیے کہ ذرا دل سنبھال کے، اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، کام کرتے ہوئے اچانک ان کا بیٹا دوڑتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے ابا جی آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا۔ انہوں نے اپنا حل وہیں چھوڑا، اپنے کھیتوں کا کام وہیں چھوڑا، ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میں ان آنکھوں میں سرما ڈالتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا، رات دن ان کا خیال کرتا تھا، میرا دنیا میں آنکھوں کو دیکھنے کا مصرف صرف ایک ہی تھا اور وہ تیرے حبیب کا چہرہ تھا۔ مولا اگر تیرے بے حبیب نہیں نہ رہے دنیا میں تو پھر میں دنیا میں کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ بس اتنا کہا، آقا علیہ السلام کے اس صحابی نے دعا کی، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پاؤں وہاں سے اٹھا ہی نہیں ہے، وہیں کھڑے کھڑے نابینا ہو گئی۔ اگر تیری یہ خواہش ہے تو ہم پوری کر دیتے۔ اس نے پھر حبیب کریم علیہ السلام کو دیکھا، اس کے بعد پھر کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ صلاحیت ہے تو یوں خرچ ہوئی ہے یار، ہیں کہا کہ جب حضور نہیں ہے تو پھر دیکھا نا کس کو ہے، پھر تو کسی کو نہیں۔ آقا علیہ السلام کے ایک غلام تھے بہت بڑے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کی بینائی کم ہوتی 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 بالکل نابینا ہو گئے۔ وہ ایک دن رو پڑے، کہنے لگے یا اللہ مجھے کم از کم اتنی تو بینائی دے دے، میں تیرا قرآن تو دیکھ سکوں، تیرا قرآن تو پڑھ سکوں۔ آپ حیران ہوں گے، ان کے گھر میں ایک تار لٹکی ہوئی تھی، اس طرح تار کے وہ گاؤں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب حضرت فرج صاحب تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے کھانے وغیرہ کی چیزیں کیسے محفوظ کرتے تھے؟ سالن رات کو کپڑے میں باندھ کے تار پہ لٹکا دیتے تھے، کھایا ہوا نا صاحب نے وہی والا، وہ لٹکا دیتے تھے ہیں۔ تو وہ آقا علیہ السلام کے جو غلام ہیں، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، انہوں نے ان کی وہ نابینا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتے ہیں مولا مجھے اتنی تو مہلت دینا، تیرا قرآن تو پڑھ سکوں میں، ہیں اتنی تو صلاحیت مجھے عطا فرما دے۔ اب پھر کیا ہوا، وہ جیسے بیٹھے ہوتے تھے صرف ارادہ کرتے کہ قرآن اٹھاؤں، ایسے تار کے ساتھ قرآن کریم جو ہے، ایک کپڑا تھا اس کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا تھا اس طرح، تو وہ جب قرآن پاک کی طرف پاؤں اٹھاتے نا ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ قرآن پاک اٹھاتے، قرآن پاک اٹھا کے پڑھتے رہتے، جب دیکھتے نا جی اب بس کروں میں کوئی اور کچھ دیکھ لوں میں، قرآن پاک جیسے وہاں رکھتے پھر نابینا ہو جاتے۔ صلاحیتیں تو مانگے نا اللہ سے یار، ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، صلاحیت تھی نا ان کے پاس، کس چیز کی تھی؟ عہد میں آئے تھے، لڑے تھے صحابہ کرام کے خلاف، ہیں یہ ان کی ساری جنگی چال تھی کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا، اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ جب وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لڑ رہے تھے پہلے بھی، آقا علیہ السلام نے ان کی اسی صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے خرچ فرمایا۔ میں ادھر آ، وہ والی جگہ نہیں ہے کھڑنے کی، بتوں کی حمایت میں نہیں لڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حمایت میں لڑنا ہے۔ صلاحیت ہے لڑنے کی، لڑ رہے ہیں، جنگی چالوں سے واقف بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ موتا میں جب میرے آقا علیہ السلام نے بھیجا نا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، آقا علیہ السلام نے میں فلاں شہید ہو جائیں گے، فلاں شہید ہو جائیں گے، فلاں شہید ہو جائیں گے، میں جب وہ شہید ہوں فلاں جھنڈا پکڑے، وہ شہید ہوں فلاں جھنڈا پکڑے، اس طرح کر کے جب وہاں جنگ میں گئے تو آقا علیہ السلام یہاں بیٹھے مدینہ شریف میں سب کچھ بتا رہے ہیں، میں اب فلاں نے جھنڈا پکڑا ہے وہ شہید ہوئے ہیں، فلاں نے پکڑا ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں گیا نا، میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے میں قد صلی اللہ، میرے آقا صلی اللہ یہ سین کے ساتھ ہے، آقا علیہ السلام میں قد صلی اللہ، آقا علیہ السلام نے میں اب اللہ نے اپنی تلوار باہر نکال لی ہے۔ اللہ اکبر کبیر ہیں حضور نے میں کہ اب اللہ نے اپنی تلوار سونت لی ہے۔ تو بس یہ فرمانا تھا آقا علیہ السلام کا، بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر فتح عطا فرمایا۔ کوئی جنگ ہے ہی نہیں، کوئی نام ایسا ہے ہی نہیں جس کو جنگ کہا جائے اور اس میں خالد بن ولید ہوں کوئی دوسری بات ہو جائے فتح کے علاوہ، کچھ ہوا ہی نہیں۔ بتائے نا، وہی لوگ تھے، صلاحیتیں کہاں خرچ ہو رہی تھی؟ کعبے کے سامنے، کعبے کے سامنے، کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں پر، بتوں کے سامنے جھک جھک کے وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ غیر مصرف میں خرچ کر رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ صلاحیتیں اللہ آقا علیہ السلام نے ان کا صحیح مصرف بتایا ہے، جس میں صلاحیت نہیں ہے اس میں صلاحیت پیدا فرمائی ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے۔ اب دیکھیں وہ سجدہ بھی کرتے تھے، جھکتے بھی تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جھکنے کی جگہ یہ نہیں ہے، سجدے کا مصرف یہ نہیں ہے، سجدے کا مصرف جو ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، وہاں تم نے جھکنا ہے۔ اب بتائیں دعوت کیا تھی میرے آقا علیہ السلام کی؟ صرف دو لفظوں کے اندر، جس کے اندر صلاحیت تھی
میرے آقا صلاحیت کا خرچ جو ہے وہ کہیں اور ہو رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے اس کا صحیح مصرف بتا دیا، اور جس کے اندر صلاحیت نہیں تھی میرے آقا علیہ السلام نے اس کے اندر صلاحیت پیدا فرما دی ہیں۔ اور مطلب دعوت کا کیا مطلب ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے خرچ کرنا، یہ دعوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے۔ اگر صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ 5 من کا وزن اٹھا لے، اس طرح ہیں جی ڈولے اٹھا لے اور اپنے آپ کو پہلوان کہلانا شروع کر دے، تو کیا کہتے ہیں پہلوان، وہ کہلوانا شروع کر دے، لیکن اگر وہی بندہ صبح کے وقت جو ہے اگر چارپائی سے اٹھ نہ سکے، کمزور اتنا ہو جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، تو بتائیں پھر اس کی صلاحیتیں کہاں گئی ہیں؟ وہ جو اس کے اندر طاقت تھی، پاور تھی، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ نہیں ہے نا۔ اگر کوئی بندہ جو ہے مثال کے طور پر اپنا، اب دیکھیں ہمارے یہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ جہاں خرچ ہونا تھا وہاں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ داتا صاحب رحمہ اللہ کا عرس کا آخری دن کب تھا؟ کل تھا نا۔ کل ایک بندے نے وہاں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی 720 مرلے زمین ہے لاہور میں، اس میں دکانیں، سارا کچھ ہے۔ اس نے کہا یہ سارا کچھ میں داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ سمجھ آئے؟ داتا صاحب کے مزار کے لیے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے داتا صاحب کے مزار کو دیا ہوا کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ محکمہ اوقاف کے کھاتے میں جاتا ہے، وزیر و مشیروں کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں جاتا۔ کیا کسی مدرسے کو بھی یہ سعادت ملی ہے کہ کسی نے جناب آ کے وہاں دیا ہو؟ ابھی داتا صاحب کل ایک دو دوست شاید مجھے لگتا ہے کہ ہاں مولانا صاحب وہاں تشریف فرما تھے، کل ایک جگہ میں نے تھوڑی گفتگو کی تھی عصر کے وقت نا آصف بھائی کے ہاں، میں نے بتایا تھا، میں نے کہا یہ داتا صاحب رحمہ اللہ جو ہے نا، آج وزیر مشیر وہاں جا کے دودھ پی رہے ہیں غٹ غٹ کر کے، اگر داتا صاحب رحمہ اللہ آج حیات ہوتے اور آپ کا مدرسہ چل رہا ہوتا تو انہی وزیروں نے داتا صاحب رحمہ اللہ سے ٹکر کیا لینی تھی کہ آپ کو ہی، آپ کے ساتھ بھی وہی کرتے جو موجودہ دور کے علماء کے ساتھ کیے نا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ کرنا تھا یا نہیں کرنا؟ یہ دودھ کی سبیلیں لگا نہیں، داتا صاحب رحمہ اللہ آج ہوتے تو کبھی بھی نہ یہ دودھ جاتا ہی نہ ادھر۔ بس یہی ہے کہ آپ دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے جناب داتا داتا ہو رہی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں جی گجر جو ہیں وہ بھینس بھی لے آئے ہیں جو داتا صاحب رحمہ اللہ نے ان کو دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ سچی بات ہے، قوم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، پوری قوم کا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اندھا دھند۔ ویسے صحیح بات ہے، ہمارا جو طبقہ ہے نا، ان کو بریلوی طبقہ کہتے ہیں، وہ آنکھوں والا ہو جائے تو پھر پورا جناب کیلکولیٹر اٹھا کے امام کی تنخواہ چیک کریں گے، مدرس کی تنخواہ چیک کریں گے، حالات خراب ہیں، کہاں سے نکالیں پیسے آپ کو دیں گے؟ نہیں، بھوکے مر رہے ہیں ہم تو بھائی ہیں۔ سچی بات ہے، اندھے چیک، کیا کہتے ہیں بلینک چیک، کیا کہتے ہیں وہ والے چیک ڈال جاتے ہیں، جتنا مرضی لکھ کے نکال لیں پیسے ہمارے بینک سے، بتائیں۔ یہ مرکز ہے نا یہاں آپ کے پاس ہے، 20-25 کلومیٹر دور ہے ہیں، جہاں سے جماعتیں نکلتی ہیں تبلیغ کے لیے۔ وہاں ایک بندہ کراچی کا آیا، اس نے کہا ان کو، امیر صاحب کو، کہ ہم جو ہے میں پورے مرکز کا بل دینا چاہتا ہوں، بجلی کا، پورے مرکز کا بجلی کا بل دینا چاہتا ہوں، آپ جو ہے نا بل مجھے پکڑا دیا کریں، بل سارے میں دیا کروں گا۔ آگے سے امیر نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے پورا رجسٹر نکال کے دکھایا، اس نے کہا بھائی 50 سے زائد بندوں کے نام ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کی باری نہیں آ رہی، آپ کا نام لکھ دیتے ہیں، جب آپ کی باری آئے گی ہم آپ کو بھی کہہ دیں گے۔ بتائیں کبھی نصیب ہوا ہے کسی کو؟ درباروں پہ تو جا کے بھاگ بھاگ کے دے رہے ہیں پیسے ہیں، مدرسے کو نہیں دیتے۔ میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، داتا صاحب رحمہ اللہ آج حیات ہوتے، آپ کا مدرسہ چل رہا ہوتا، آپ کے دودھ گجروں کی بھینسیں کچھ دودھ نکال کے دینے جا رہے ہیں نا، کچھ ایک قطرہ نہ جاتا وہاں دودھ کا، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ بتائیں جی، داتا صاحب رحمہ اللہ آج بیٹھے ہوتے کچھ نہ کچھ دینا تھا آپ کو؟
کسی نے نہیں دینا۔ آج کی جو علماء دین داتا صاحب رحمہ اللہ تو بھائی شیر پنجاب ہیں، آپ نے جو یہاں کام کیا وہ تو تم نے لوگوں کو بتایا کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے تو لوگوں کو بتایا نہیں، آپ نے تو لوگوں کو بچا بچا کے رکھا ہے، جھوٹی کرامتیں سنا سنا کے وہ داتا داتا ہو گئی ہے بھائی ہیں۔ وہاں لاکھوں لوگ بلا مبالغہ وہاں آتے ہیں، بتائیں کتنے لوگوں کو داتا صاحب رحمہ اللہ کی جو دعوت ہے، آپ کی کتاب ہے آپ اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلی تو بات ہی آپ دعوت توحید کی کر رہے ہیں، تمہیں دعوت توحید کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور تم نے پوری دنیا کو بتایا یہی ہے کہ داتا صاحب رحمہ اللہ دینے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ کیا دینے والے ہیں؟ گائے بھینسے دینے والے ہیں کیا ہیں؟ وہ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ جو یہاں آئے تھے وہ کیا لے کے گئے تھے؟ وہ جنہوں نے گنج بخش کہا تھا خزانے بانٹنے والے ہیں، اس داتا صاحب رحمہ اللہ کے خزانے میں گائے بھینسے تھی، پیسہ تھا، سونا تھا، چاندی تھی، کیا تھا؟ وہ محض اللہ کی معرفت تھی۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، میں نے بتایا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی میراث کس کو سمجھ رہے ہیں؟ علم کو سمجھ رہے ہیں، لیکن دکانوں میں بیٹھے ہوئے کس کو سمجھ رہے ہیں؟ مال کو سمجھ رہے ہیں۔ دادا صاحب رحمہ اللہ جس چیز کو بانٹنے والے تھے، جس لیے آپ کو گنج بخش کہا گیا ہے، میں واللہ کہہ رہا ہوں اس میں دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، ان میں مادی چیزیں نہیں ہیں، ان میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت ہے، ان میں علم دین ہے، ان میں شریعت ہے، اس میں میرے آقا علیہ السلام کی اتباع ہے، آقا علیہ السلام کی پیروی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ لیکن تم نے لوگوں کو بنا کے دکھایا کیا ہے کہ دادا صاحب رحمہ اللہ جو ہیں وہ مال بانٹنے والے تھے۔ اگر مال بانٹنے والے تھے تو بتاؤ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ یہاں سے کتنی بھینسیں لے کے گئے، کتنی گائے لے کے گئے یہاں سے؟ تم نے جھوٹ گھڑ گھڑ کے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا اور گمراہ کر دیا قوم پوری کو، تم نے یہ حال کیا انہوں نے یار پوری قوم کا۔ آج جو بھی بندہ جاتا ہے وہاں کس نیت کے ساتھ جاتا ہے بتائیں؟ آپ حیران ہوں گے، یہاں ایک بندہ مجھے ملا کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوا، یہاں یہی محلے کیا ہے، مسجد میں آج تک میں نے نہیں دیکھا میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا میں فجر کے وقت 30 سال ہو گئے دادا صاحب رحمہ اللہ پہ جاتا ہوں، 30 سال ہو گئے، ایک دن قضا نہیں ہوا میرا۔ کہتا بارش ہو، می ہو، جو بھی ہو، کہتا میں دادا صاحب رحمہ اللہ پہ جاتا ہوں فجر کے وقت۔ دادا صاحب رحمہ اللہ کا مزار شریف یہاں سے کتنا دور ہے؟ دور ہے نا؟ مزار پہ حاضری کے لیے پہنچ جاتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نہیں پہنچ جاتا، مطلب یہ ہوا کہ ہماری دعوتیں، ہماری دعوت جو ہے اس نے صلاحیتیں کہاں خرچ کروائی لوگوں۔ دادا صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے نا، تو پھر اس اللہ کے لیے تو مسجد میں نہیں آ سکا، دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پہ جناب تو روزانہ وہاں پہنچ گئے۔ یہ ایک دن بتانا پڑے گا ان کو۔ آج جو لوگ، کچھ لوگ ان پر تانا کرتے ہیں نا کہ یہ جناب اس طرح کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے جناب سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ان بزرگوں کا تعارف کروایا ہے۔ بتائیں نا، اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑھ کر، اللہ کی مسجد سے بڑھ کر دربار کا تعارف نہ کروایا ہوتا، اس بندے کا 30 سال میں ایک دن مسجد داخل نہیں ہوا اور 30 سال سے دربار کی حاضری ایک دن ناقہ نہیں ہوئی، تو بتائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تعارف کروایا نہیں کروایا بزرگوں کا؟ جو ان کو تانا دے رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ آج مدرسے بیچارے رل گئے، شیخ الحدیث رل گیا، یہیں پہ دادا صاحب رحمہ اللہ پہ ابھی اس بار بھی وہاں پہ قوالیاں ہوئی، ایک ایک قوال بلا مبالغہ لاکھوں روپیہ اٹھا کے گیا وہاں سے، لاکھوں روپیہ اٹھا کے گیا وہاں سے۔ محفل نعت ہوتی ہے نا، جو مدرسے میں بیٹھا شیخ الحدیث ہے، مدرسے میں بیٹھا شیخ الحدیث جو ہے اس کو 20,000 روپये میسر آتے ہیں پورا مہینہ پڑھانے کے، پورا مہینہ پڑھانے کے 20,000 روپये ملتے ہیں فقط، اور جو محفل نعت میں صرف نعت سننے چلا جائے اس کو عمرے کا ٹکٹ مل جاتا ہے۔ بتائیں پھر ان سے بڑا اندھا کو ہے دنیا میں؟ یہ جو عاشق، یہ کرائے کے جو عاشق ہیں، عاشق رسول جو بنے پھرتے ہیں، ان سے بڑا بھی کوئی اندھا ہے دنیا میں؟ ان کو ان کی صلاحیتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں؟ نہ اللہ کے لیے خرچ ہو رہی، نہ اس کے حبیب کے لیے خرچ ہو رہی، نہ دین کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ شریعت کے لیے، نہ شریعت کے دفاع کے لیے، کہیں بھی خرچ نہیں ہو رہی۔ نہ ان کا پیسہ خدا رسول کے لیے خرچ ہو رہا ہے، ناچا ٹپا گروپ ہے، وہ آگے آگے اچھل کود کر رہا ہے باندروں کی طرح۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں ممبروں پر بندر ناچ رہے ہیں، یہی تو ہیں، حضور نے فرمایا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں، یہ وہی بندر ہیں؟ ممبر پہ آج ممبر کے ساتھ علماء کا تعلق ہی ختم کر دیا گیا ہے یا نہیں؟ تو پھر بھائی دعوت آقا علیہ السلام کی کیا تھی؟
حضور کی دعوت تھی صلاحیتوں کو جو اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کے لیے خرچ ہوں. اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں کس لیے خرچ ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے تم نے پیسہ کمایا ہے، وہ پیسہ اللہ کے لیے خرچ ہی نہیں ہو رہا. نہیں سمجھ آیا؟ وہ اللہ کے لیے خرچ نہیں ہو رہا. کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ وہاں خرچ ہو رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے دشمن پلیں گے ہیں. یہاں سے پتہ کن کو تنخواہ جاتی ہے؟ میں نام نہیں لیتا آپ کے سامنے، میں کیا کیا بتاؤں کہاں کس کس کو تنخواہ جاتی ہے، یہاں سے کس کس کو پیسہ جاتا ہے، یہاں سے داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ جمع ہونے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ، میں سچی بات ہے جتنی دعا اس طبقے کے لیے کرتا ہوں، یا اللہ ان کو آنکھیں دے دے، اتنی شاعری کسی کے لیے کرتا ہوں. لیکن یہ لوگ ہیں، ان کے اندھے پن میں مزید اضافہ 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 ہوا جا رہا ہے. پیر کو اٹھا کے دینے کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے دین کے لیے ان کے پاس کچھ ہاتھ کانپتے ہیں، تب ان کے ہاتھوں کو فالج پڑ جاتا ہے جب یہ کہیں مدرسے کو دینے لگے، دین کو دینے لگے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.